بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں سربراہ مسلم فار ٹرمپ ساجد طارق کا کہنا ہے کہ جب بھی ریپبلکن صدر آتا ہے پاکستان سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ساجد طارق کا کہنا تھا کہ 52% امریکی مسلمان ٹرمپ کی توثیق کر رہے ہیں۔ ٹرمپ امن قائم کریں گے، جنگیں ختم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 سال امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ سویا رہا۔ جیسے ہی ٹرمپ نے امیدوار بننے کا اعلان کیا، ان کے خلاف کیس بنا دیے گئے۔ ٹرمپ پر اتنے زیادہ سیاسی کیس ہیں جو سیاسی انتقام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہر تنازع کی وجہ امریکی کمزور خارجہ پالیسی ہے۔ دنیا میں امریکی کمزور خارجہ پالیسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ صدر ہوتے تو اسرائیل حماس جنگ نہ ہوتی۔ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ اسرائیل کو جلد سے جلد آپریشن مکمل کر کے واپس چلے جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی ریپبلکن صدر آتا ہے پاکستان سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں پاکستان میں مذہبی تحریک بن چکی ہیں، سیاسی لیڈر مرشد بن چکے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخاب 5 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں اور ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ لیکن اس انتخابات کا انتظار صرف امریکی عوام ہی نہیں کر رہے، بلکہ دنیا بھر کے دیگر ممالک بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ آخر وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین کون ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں ہمیشہ ہی امریکی صدارتی انتخاب کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس بار بھی پاکستانی رہنماؤں کی نگاہیں امریکی الیکشن پر جمی ہوئی ہیں اور خصوصاً سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس میں گہری دلچسپی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم وائٹ ہاؤس کا دورہ سن 2019 میں کیا تھا اور اس وقت ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے۔ کیمروں کے سامنے دونوں رہنماؤں کی ملاقات انتہائی خوشگوار رہی تھی۔ اس ملاقات کے دوران اس وقت کے امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں کے سامنے عمران خان کو میرے اچھے دوست کہہ کر بھی مخاطب کیا تھا۔ سن 2020 میں ٹرمپ کو امریکی صدارتی انتخاب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جو بائیڈن امریکی صدر بن گئے۔ ان کے صدر بننے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک بار پھر سرد مہری نظر آئی اور عمران خان اور جو بائیڈن کے درمیان کوئی ٹیلی فونک رابطہ تک نہیں ہوا۔ پھر سن 2022 میں عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنا پڑا اور انہوں نے الزام کیا کہ ان کی حکومت گرانے کے پیچھے صدر جو بائیڈن کا ہاتھ ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ان کے بیانات میں تبدیلی اس وقت نظر آئی جب انہوں نے اس وقت کے فوجی سربراہ قمر جاوید باجوہ کو حکومت گرانے کے لیے مورد الزام ٹھہرا دیا۔ عمران خان گزشتہ برس اگست سے متعدد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور تاحال راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما شاید سمجھتے ہیں کہ امریکی صدارتی انتخاب کے بعد ان کی جماعت کے سربراہ کی مشکلات شاید کچھ کم ہو جائیں گی۔ عمران خان کی جماعت کے چند رہنماؤں کا خیال ہے کہ اگر ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اچھے دوست یعنی عمران خان کو رہائی دلوا دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی لطیف کھوسہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ آ گئے تو وہ عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کر سکتے ہیں، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 100%۔ مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ پاکستان میں بھی یہی چاہیں گے کہ جمہوریت کی آواز سنی جائے اور کیونکہ جمہوری ہی سے ٹرمپ امید رکھتے ہیں۔ ایسا دوستو پہلی بار نہیں ہو رہا کہ عمران خان کو درپیش قانونی مشکلات کا ذکر امریکہ میں ہوا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ امریکی سینیٹرز اور کانگریس ان کی جیل سے رہائی کے لیے آواز اٹھا چکی ہے۔ حال ہی میں اکتوبر کے آخری ہفتے میں ڈیموکریٹک پارٹی 60 سے زائد اراکین نے موجودہ صدر جو بائیڈن کو خط لکھ کر کہا تھا کہ امریکہ پاکستان پر اپنا
اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے سیاسی قیدیوں بشمول عمران خان کو رہائی دلوائے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوائے، جبکہ دوسری طرف پاکستان نے اس خط کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خطوط پاکستانی سیاسی صورتحال کے حوالے سے غلط سمجھ بوجھ میں مبنی ہیں۔ حال ہی میں پاکستانی امریکن پبلک افیئرز کمیٹی نے بھی ٹرمپ کی حمایت کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے خیال میں ریپبلکن امیدوار پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر بنائیں گے اور پاکستان میں غلط طریقے سے قید کیے گئے سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کروائیں گے۔ اس خط میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی انتظامیہ متعدد مرتبہ اس قسم کے الزامات کی تردید بھی کر چکی ہے، لیکن دوستو یاد رہے کہ امریکی صدارتی انتخاب کا نتیجہ جو بھی ہو، پاکستان کے حوالے سے امریکی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ صدارتی انتخاب کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ کملا ہیرس یا ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیں گے، کیونکہ دونوں ہی امیدواروں کی طرف سے کچھ بھی ایسے اشارے نہیں دیے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاکستان سے متعلق پالیسی کے بارے میں کچھ سوچا ہو یا کہا ہو۔ دوستو، نہیں لگتا کہ امریکی کوششوں کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی، کیونکہ اس کے لیے پاکستانی حکومت اور فوج پر شدید دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہوگی۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ عمومی طور پر سابق صدر ٹرمپ جمہوری اصولوں کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے دنیا بھر میں آمرانہ طرز حکومت اپنانے والے حکمرانوں کی طرف جھکاؤ ظاہر کیا ہے۔ زلفی بخاری کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم پالیسیوں کی طرف دیکھتے ہیں، افراد کی طرف نہیں دیکھتے کہ امریکہ کا صدر کون بنے گا، وہ ہمارے لیے کیا کرے گا۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمران خان اور صدر ٹرمپ میں اچھی دوستی ہے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ جن 62 امریکی اراکین ایوان نمائندگان کا عمران خان کی رہائی کے لیے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا گیا تھا، ان کا تعلق بھی ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ٹرمپ کی ڈیموکریٹس پارٹی کی حمایت حاصل ہے۔ ابھی چند ہفتے پہلے ٹرمپ کی ملاقات ایک با اثر پاکستانی سے ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں یقینی بناؤں گا کہ میرے دوست عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں، وہ باہر آ جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں کے تمام دعووں کے باوجود دوستو، تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ جیت بھی جائے تب بھی یہ مشکل نظر آتا ہے کہ عمران خان کی حمایت کریں اور اسے جیل سے باہر نکال سکیں فوج کی مرضی کے بغیر۔ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ سن 2019 میں امریکہ کے دورے کے دوران ٹرمپ اور عمران خان کی ملاقات بہت اچھی رہی تھی، لیکن وہ اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ اس کا نتیجہ عمران خان کے لیے کسی معنی خیز حمایت کی صورت میں نکلے گا۔ اس لیے امریکی صدارتی انتخاب کے بعد بھی امریکہ کی پاکستان پالیسی میں کوئی خاص بڑی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے۔ ہاں، اگر خطے میں کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے، کوئی بڑی پیش رفت ہو جاتی ہے یا کوئی حیران کن واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ امریکہ نے ایران کو کہا ہے کہ ایران اسرائیل پر ایک اور حملہ نہ کرے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل کو جوابی کارروائی سے ہم نہیں روک سکیں گے۔ امریکی میڈیا نے کچھ دن قبل خبر دی تھی کہ ایران امریکی صدارتی الیکشن سے پہلے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ گزشتہ روز ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف اقدامات پر امریکہ اور اسرائیل کو سخت جواب ملے گا۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت سمیت دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ بلا شبہ وہ ایران اور مزاحمتی محاذ کے خلاف جو کچھ کریں گے اس کا انہیں منہ توڑ جواب ملے گا۔ حماس نے کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی کا منصوبہ دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں جارحیت کا مکمل خاتمہ، غزہ کی پٹی سے قابض فوج کا انخلاء اور مہاجرین کی واپسی شامل نہیں ہے۔ نیتن یاہو صرف وقت گزاری کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، وہ اپنی جارحیت چھپانے کے لیے مذاکرات کو ایک شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔
حماس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور صہیونی رجیم لبنان میں بھی غزہ جیسا کھیل کھیل رہی ہے۔ کچھ ہی دیر قبل حماس کے ایک اور رہنما کا کہنا تھا کہ عارضی جنگ بندی کا منصوبہ ہے جو کہ ہماری عوام قتل عام کو نہیں روک سکتا۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہمارا ہدف غزہ کی پٹی سے قابض فوج کا مکمل خاتمہ، قیدیوں کا منصفانہ تبادلہ اور مہاجرین کی اپنے گھروں کو واپسی ہے، لیکن امریکہ اس بحران میں صرف ایک زبانی کلامی معاہدے کے درپے ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے بعد ہماری عوام پر دوبارہ سے بمباری کرے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ جب تک دشمن ہماری عوام کا قتل عام جاری رکھے گا، اس وقت تک اس کے قیدی رہا نہیں کیے جائیں گے۔ حماس کا کہنا تھا کہ حماس اب بھی زندہ ہے اور دشمن کو ہر روز کاری ضربیں لگا رہی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اب تک جو تجاویز پیش کی جا چکی ہیں ان تجاویز کے مطابق دشمن قیدیوں کی رہائی کے بدلے صرف چند دنوں کے لیے جنگ روک دے گا۔ اس تجویز کا مستقل جنگ بندی سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ اس کو مان لیں۔ پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب پی اے کو نہیں خرید رہی، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ دوستو، پہلے خبر آئی تھی کہ حکومت پنجاب نے پنجاب ایئر لائن کے نام سے ایئر لائن لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پنجاب ایئر لائن پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب ایئر لائن پرائیویٹ سرمایہ کاروں کے اشتراک سے لائی جائے گی۔ پنجاب ایئر لائن میں حکومت پنجاب کے شیئرز بھی ہوں گے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ روز نواز شریف نے امریکہ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پی اے کی خریداری سے متعلق غور کر رہی ہے۔ مریم نواز نے اس سلسلے میں ان سے صلاح مشورہ بھی کیا ہے۔ مریم نے کہا ہے کہ اس ایئر لائن کا نام ایئر پنجاب رکھا جا سکتا ہے۔ نواز شریف کا صحافیوں کو کہنا تھا کہ انہوں نے مریم نواز سے کہا ہے کہ آپ پی اے کو خرید بھی سکتی ہیں اور نئی ایئر لائن بھی بنا سکتی ہیں، آپ کے باپ کے پاس کافی پیسہ ہے۔ 40 سال سے دوستو، عمر کے بعد جسمانی افعال تیزی سے تنزلی کا شکار ہونے لگتے ہیں، مگر ایک شخص خود کو ہمیشہ جوان رکھنے کے لیے ہر سال کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ 47 سالہ برائن جانسن ایک بائیو ٹیک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں جو اپنے جسم کو 18 سال کی عمر جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا ممکن ہوتا ہے یا نہیں یہ تو ابھی کہنا ممکن نہیں ہے دوستو، مگر انہوں نے عمر میں اضافے کی روک تھام کے لیے اپنی غذا کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر فرد کی اپنی منفرد غذائی ضروریات ہوتی ہیں اور اس کو مد نظر رکھ کر اپنے معمولات میں تبدیلیاں لانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دن بھر کی تمام غذا 6 گھنٹوں کے اندر کھا لیتے ہیں اور میرا آخری کھانا صبح 11 بجے ہوتا ہے، جس کے بعد میں سونے کے وقت تک بھوکا رہتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ ہر فرد کا معمول مختلف ہو سکتا ہے اور میرے معمول سے نیند کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی جوان رکھنے والی غذا کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ دالوں، سبزیوں، بیریز، بیجوں اور زیتون کے تیل جیسی غذاؤں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جبکہ چینی، پروسیس اور تلی ہوئی غذاؤں اور الٹرا پروسیس اشیاء کو کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیند، ورزش اور غذا جوان نظر آنے اور فٹ رکھنے میں مددگار 3 بنیادی عناصر ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ معیاری نیند سے عمر کو ریورس کرنے کے عمل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، جبکہ روزانہ صرف 30 منٹ تک ورزش سے مجموعی صحت پر دیرپا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ روزانہ 120 گرام پروٹین بھی استعمال کرتے ہیں، جس سے مسلز کی نشو و نما ہوتی ہے، دل کی شریانوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ دن بھر میں وہ 3 لیٹر پانی پیتے ہیں، مگر سپہر 4 بجے کے بعد پانی نہیں پیتے تاکہ رات کو نیند متاثر نہ ہو سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ برائن جانسن نے 2021 میں اس مقصد کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ بلو پرنٹ نامی ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا، اور انہیں توقع ہے کہ عمر بڑھنے کے باوجود وہ اپنے اعضاء اور صحت کو 18 سال کی عمر جیسا بنا سکیں گے۔ وہ 2021 سے ہر سال لاکھوں ڈالر اس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں، جبکہ 2023 میں $20 لاکھ اس پر خرچ کر دیے تھے۔
مئی 2023 میں ڈاکٹرز کے ٹیسٹوں سے معلوم ہوا تھا کہ 45 سالہ برائن جانسن کے دل کی عمر 37 سال اور جلد کی عمر 28 سال کے فرد جتنی ہو چکی ہے، جبکہ پھیپھڑوں کی گنجائش 18 سالہ نوجوان جیسی ہو گئی ہے۔ برائن جانسن صبح 5 بجے دن کا آغاز 2 درجن سپلیمنٹ سے کرتے ہیں، جبکہ ان کی خوراک ٹھوس اور نرم غذاؤں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر دن بھر میں 1977 کیلوریز کا استعمال کرتے ہیں، روزانہ ورزش کرتے ہیں، جبکہ ہفتے میں 3 بار سخت ورزش بھی کرتے ہیں۔ ہر مہینے متعدد جسمانی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جسم میں 17 سالہ بیٹے کا خون بھی منتقل کروایا تھا تاکہ جسمانی عمر میں اضافے کو روک سکیں۔ برائن جانسن کے مطابق میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ انتہا پسندی محسوس ہوتا ہے، مگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا خواب ممکن ہے۔ اور ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ عمر کو ریورس کرنے کی کنجی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل کی فلسطین میں وحشیانہ بمباری اور جارحیت 1 سال سے زائد کا عرصہ دوستوں گزر جانے کے بعد بھی جاری ہے۔ ایسے میں ایک بزرگ فلسطینی شہری کی وصیت سامنے آئی ہے۔ شمالی غزہ پر ہونے والی حالیہ بمباری کے نتیجے میں 50 بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں ایک فلسطینی عطیہ نامی بزرگ کی وصیت سامنے آئی ہے، جنہوں نے جبالیہ کیمپ میں آباد ہونے کے بعد اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیں۔ عطیہ کو پہلے اپنے گاؤں سے بے دخل ہونا پڑا اور اب حالیہ اسرائیلی حملوں کے دوران ان کی زندگی مکمل محاصرے میں گزر گئی۔ وہ بار بار اپنے خاندان کے بچھڑے ہوئے افراد کی یاد میں کھوئے ہوئے نظر آتے تھے۔ بگڑتی صحت، کمزور ہوتی ہوئی جسمانی حالت اور خوراک اور پانی کی عدم دستیابی نے انہیں موت کے مزید قریب کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے محاصرے کی شدت کے باعث انہیں قبرستان میں دفن کرنا ممکن نہ تھا اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں ان کے گھر کے پچھلے حصے میں دفن کرنا پڑا۔ ان کے پوتے حمزہ صالح نے بتایا کہ میرے دادا عطیہ کی یہ وہ خواہش تھی جو انہوں نے اکتوبر 2023 میں غزہ میں ہونے والے حملے سے دہائیوں پہلے ظاہر کر دی تھی۔ انہیں پہلے سے اندازہ تھا کہ ان کی موت کے بعد انہیں دفن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حمزہ صالح نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے جب اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر نہ ختم ہونے والے حملے شروع کیے تو میرے دادا کی صحت بگڑنے لگی۔ ہر بار جب اسرائیل نے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں زمینی حملے کیے تو ان کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ ہمارے پاس پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا اور کھانے کے لیے صرف چند لقمے تھے۔ وہ مسلسل 10 دن تک بیت الخلاء نہیں جا سکے تھے کیونکہ کمزوری کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، جس سے ان کا نظام ہاضمہ تباہ ہو گیا۔ 7 اکتوبر 2024 کو جمالیہ میں اسرائیلی فوج کی تیسری زمینی کارروائی کے آغاز پر میرے دادا نے آخری سانسیں لیں۔ حمزہ صالح نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اب تک 43,000 سے زائد جانیں لے لی ہیں اور ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ زمین میں دفنانے کی گنجائش بھی ختم ہو چکی ہے۔ 29 سالہ کیٹی نامی امریکی لڑکی نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ 35 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے گی اور تب تک اس کے پاس $10 لاکھ کی رقم جمع ہوگی۔ اتنی سی عمر میں ریٹائر ہونے اور اتنا زیادہ بینک بیلنس بنانے کے لیے وہ کون سا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے؟ کیٹی نے اب وہ طریقہ دنیا کو بتا دیا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کی رہائشی کیٹی کا کہنا ہے کہ 35 سال کی عمر تک اس نے $10 لاکھ جمع کرنے کا جو ٹارگٹ متعین کر رکھا ہے وہ اسے بچت کے ذریعے پورا کر رہی ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ یہ ٹارگٹ مقررہ مدت میں حاصل کر لے گی۔ کیٹی نے کہا ہے کہ وہ 5 طریقوں سے بچت کر رہی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی غیر ضروری چیز پر رقم خرچ نہیں کرتی۔ سستے جم میں جاتی ہے، سستے ملبوسات اور دیگر اشیاء خریدتی ہے، بال سستے حجام سے کٹواتی ہے اور سستے بیوٹی سیلون سے استفادہ کرتی ہے۔ اس طریقے سے وہ ماہانہ کئی $100 کی بچت کر لیتی ہے۔ کیٹی کا دوسرا طریقہ اپنی آمدنی بڑھانے کا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر نوکری کی تلاش میں رہتی ہے۔
جہاں اسے پہلے سے زیادہ آمدنی ہو۔ پہلے وہ ایک ایڈ ایجنسی میں گرافک ڈیزائنر کے طور پر کام کرتی تھی، پھر اس نے کسی اور جگہ پر ملازمت اختیار کر لی جہاں اسے زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ تیسرا طریقہ کیٹی نے یہ بتایا کہ وہ جہاں بہتر سمجھتی ہے سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اس نے کئی جگہوں پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور یہ بھی اس کی $10 لاکھ اکٹھا کرنے کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ کیٹی کا کہنا تھا کہ وہ گھر کے کرائے کی بچت بھی کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس رہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی کیونکہ اسے وہاں کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا۔ کیٹی کا کہنا ہے کہ اس قدر بچت اور آمدنی بڑھانے کے جتن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی زندگی سے خوشیوں کو ہی نکال باہر کریں۔ آپ اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں اور ہر طرح کے مواقع سے بھرپور لطف اندوز ہوں، لیکن بچت ضروری ہے۔ بھارت میں ایک خاتون نے گھر پر ڈیری کھول لی اور دودھ بیچ بیچ کر کروڑ پتی بن گئی۔ اس 62 سالہ خاتون کا نام نیوالبن بھائی چودھری ہے، جو بھارتی ریاست گجرات کے ضلع بناسکنتھ میں واقع گاؤں ناگانا کی رہائشی ہے۔ اس نے 3 سال قبل بھینسیں اور گائیں پال کر اس کا دودھ بیچنا شروع کیا۔ 2019 میں اس نے 87,95,000 بھارتی روپے، تقریباً 1,92,00,000 پاکستانی روپے کا دودھ فروخت کیا تھا۔ 2020 میں اس کا کاروبار مزید بڑھا اور اس ایک سال میں اس نے 1,10,00,000 بھارتی روپے، تقریباً 2,40,00,000 پاکستانی روپے کا دودھ بیچا۔ اس لحاظ سے وہ ماہانہ 3.5 لاکھ روپے کماتی رہی۔ اس وقت نیوالبن کے پاس 80 بھینسیں اور 45 گائیں ہیں، جن کا دودھ کئی دیہات کی دودھ کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ نیوالبن کا کہنا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، وہ شہروں میں نوکریاں کر رہے ہیں، مگر میں گاؤں میں رہتے ہوئے ان چاروں سے زیادہ کما رہی ہوں۔ میں نے اکیلے یہ کام شروع کیا تھا اور اس وقت میری ڈیری فارم پر 15 ملازمین کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔